السلام علیکم، شاہراہ دسوق سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ جناب جہانزیب عباسی صاحب اور طیب بلوچ صاحب. دو تین خبریں ہیں. پہلی خبر تو یہ ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل داخل ہوئی اور وہ جو بلاسفمی گینگ کے حوالے سے کمیشن بنانے کا فیصلہ تھا اس فیصلے کو معطل کر دیا گیا، جبکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی معاملات تو چل رہے ہیں، لیکن وہ کچھ ایسے مقدمات کوئی بڑے نہیں ہیں یا اس طرح کی ہلچل جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ویسی ابھی فی الحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں ہے. جبکہ ایک اور فیصلہ جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کا تھا، جس میں ڈاکٹر عافیہ کیس کے حوالے سے وزارت خارجہ کو کچھ ہدایات جو ہیں وہ کی گئی تھی، اور پھر وہ جب نہ ہوئیں تو وہ مقدمہ جو کہ ان کے سامنے لگا بھی نہیں تھا اور وہ چھٹیوں پہ تھے، اور چھٹیوں کے والے دن وہ مقدمہ لگنے پر انہوں نے اس میں وزیر اعظم کابینہ اور کو جو ہے وہ کے ساتھ کو توہین عدالت کے نوٹسز کے ساتھ آفس کو ڈائریکشن دی کہ وہ اس حوالے سے پیٹیشن جو ہے وہ داخل کریں. اس پہ ایک اہم موڑ جو ہے وہ آیا ہے. اس میں کیا ہوا ہے؟ اور تیسرا، عمران خان کے جو صاحبزادے ہیں سلمان اور قاسم، وہ آج کل امریکہ میں ہیں اور رچرڈ گرنیل کے عشائیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اس پر طیب بلوچ سے پوچھیں گے، کیونکہ طیب بلوچ نے ٹائمز آف اسرائیل کے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا اور پھر ہم نے وہ پڑھا بھی کہ اس کے اندر کیا کیا پریڈکشنز ٹائپ، پیشگوئیاں ٹائپ کی گئی ہیں، اور ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ پالیسی بتانے والی وہ بات. تو اس پر بات کریں گے. تو جناب پہلے جہانزیب عباسی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ جہانزیب عباسی صاحب کو پتہ ہے کہ آج ہم نے دیکھا کہ راؤ عبدالرحیم اور انتخاب شاہ جو کہ وکیل ہیں وہ آپس میں جپیاں شپیاں ڈال رہے تھے. تو وہ جو بلاسفمی گینگ کے حوالے سے کمیشن بنانے کا معاملہ تھا اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ قیوم صدیقی صاحب، اس پہ 2 رکنی بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جس میں پہلی ہی سماعت کے اوپر اسٹے دے دیا ہے اور کمیشن بنانے کے حوالے سے جو پروسیڈنگ ہے کون سا تھا روکا گیا ہے. 2 ججز ہیں، جس میں جسٹس خادم حسین ہیں اور جسٹس انعام امین صاحب ہیں. میں اس کو دوبارہ بھی ویسے چیک کر لیتا ہوں. تو اس 2 رکنی اعظم خان، میرا خیال میں اعظم خان خادم حسین سومرو اور اعظم خان صاحب. خادم حسین سومرو صاحب وہ تو سندھ سے ٹرانسفر ہوئے ہیں، اور اعظم خان جو تھے یہ یہیں سے سیشن جج تھے، اور وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس معاملے پہ اب نیکسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ابھی نہیں آئی، لیکن اس پہ پروسیڈ جو ہے وہ آگے ہونا ہے، اور اس پہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی. لیکن کیوں صدیقی صاحب یہ معاملہ تھا ویسے خاصا اہم، نہیں بہت اہم معاملہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کمیشن بنانے کا جو خالصتاً اختیار ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں. تو بہرحال دیکھیں اب وہ. اور دوسرا ایک اور بات بھی ہے نا کہ جب آپ انٹرا کورٹ اپیل کے اندر جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے پچھلا جو ججمنٹ ہے اس کا آپریشن آف لا جو ہے وہ روکا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی کارروائی آگے بڑھتی ہے. پھر اس کے بعد لیکن ایک اور بڑا مسئلہ شروع ہو گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اچھا، وہ کیا؟ وہ مسئلہ قیوم صدیقی صاحب یہ ہے کہ 21 جولائی کو غالباً آپ کو یاد ہوگا عافیہ صدیقی کیس جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے سنا. یہ وہ دن تھا جب ان کی چھٹیوں کا آغاز ہو رہا تھا اور چھٹیاں شروع ہو چکی. وہ دن ان کی پہلا جس دن انہوں نے سماعت کی اس دن وہ چھٹی کا پہلا دن تھا. اور اپنے آرڈر میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں انصاف کی فوری فراہمی جو ہے اس کے لیے میں آیا اور بغیر کاز لسٹ کے آئے ہیں. یہ انہوں نے لکھا نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کیس کی کاز لسٹ نہیں تھی. نہیں، وہ اس میں انیشل پیراگرافز کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جناب ریکویسٹ کی تھی اور 30 سیکنڈ لگتے تھے کہ چیف جسٹس جو ہے اس کے اوپر دستخط کرتے، نہیں کیے، ان کے پاس وقت نہیں تھا اور یہ تھا وہ. تو بہرحال وہ اس پہ جو ہمیں کہ اس وہ فیصلہ کیسا ہے وہ ہم نے پوچھا بھی تھا AI سے، تو اس نے جواب بھی دیا تھا جو ہم نے پچھلے ویڈیو میں اس کے اوپر بات بھی کی تھی. اب ڈیولپمنٹ قیوم صدیقی صاحب یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس فیصلے کو لے کر کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہلچل یہ ہو رہی ہے کہ پہلے تو یہ طے کیا جائے کہ کیا وداؤٹ کاز لسٹ اس طرح کا آرڈر دیا جا سکتا تھا جج صاحب کی طرف سے. تو سنا ہے کہ کوئی رجسٹرار صاحب کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو، اور یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ
جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ انیشیٹو لیا گیا ہے. دوسری انفارمیشن یہ سامنے آئی ہے کہ کوئی بھی آرڈر ہوتا ہے جو جس سے متعلقہ ہو ڈسپیچ برانچ اس کو بھیج دیتا ہے کہ یہ آپ سے متعلقہ ہے. تو یہ ہمارے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رپورٹر ہیں ان کے مطابق کہ جو ڈسپیچ برانچ ہے اس کو بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ آرڈر جو ہے آپ کو فی الحال آگے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ معاملہ جسٹس مطلب ہے کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے جو نکات اپنے ہی آرڈر کے اندر اٹھائے تھے اور جس میں انہوں نے بلیم کیا تھا کہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں وہ دراصل رکاوٹ ہیں انصاف کی فوری فراہمی میں، اور یہ مقدمہ میرے سامنے لگایا ہی نہیں جا رہا تھا تو لہذا میں نے لگا لیا. اچھا، عمومی طور پہ ہوتا ہے یہی ایک مقدمہ جب کازز میں آتا ہے، جب کوئی نوٹس وغیرہ جاتا ہے تو تب پتہ لگتا ہے، لیکن وہ سیاسی جماعت وہ سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی سے ان کا کوئی اس طرح کا تعلق ہے نا، تو وہ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ پہلے انویٹیشنز گئی ہوئی تھی کہ آج آئے گا، آج کیس کی سماعت ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے جو پہلے بتا دیا گیا تھا. تو یہ اس معاملے پہ آپ کہتے ہیں کہ ایک مقدمہ جو کہ کاز لسٹ میں موجود نہیں تھا اس مقدمے پر سماعت کیسے کی؟ بالکل اسی طرح سے جیسے کہ آپ کو یاد ہے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل بینچ نے وہ والا کون سا تھا، ٹیکس کا میٹر تھا جی، کراچی والے پٹیشن جس کے اندر پھر کہ کیا ایک عام بینچ آئینی معاملہ سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا. بالکل، اس کے اوپر پھر وہ جو چیف جسٹس کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں کنٹیمپٹ کا نوٹس بھیج سکتا تھا عبد الرحمن. تو یہ اسی قسم کا معاملہ ہے، وہ بھی کاز لسٹ کے اوپر نہیں تھا، لیکن یہ بھی مقدمہ کاز لسٹ پہ نہیں تھا. لیکن ایک یوں صدیقی صاحب نقطۂ نظر میرا اور شاید آپ کا بھی یہی ہو کہ جوڈیشل آرڈر کو جوڈیشل آرڈر کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے جیسے یہ آئی سی اے کمیشن کی تشکیل والے میں آئی، ہو سکتا ہے ایک آئی سی اے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آ جائے تو وہ آرڈر بھی ہو سکتا ہے سسپینڈ ہو جائے. ظاہر ہے یہ قانونی طریقہ کار بھی ہے، یہ قانونی طریقہ، وہ اپنی انویسٹیگیشنز کرتے رہیں. وہ فیصلہ تو رپورٹ ہو گیا ہے نا، اب اس میں آفس میں ان کو ڈائریکشن ہے کہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کے حوالے سے اگلی کاروائی جو ہے وہ شروع کریں. جی، تو اب وہ ویسے بھی چھٹیوں پہ ہیں، وہ اگست میں واپس آئیں گے جسٹس سردار اعجاز صاحب. تو بہرحال ایک مرتبہ پھر اختلافات چھٹی پہ آ گئے نا. نہیں، وہ تو میں نے بتایا نا اس میں جی کہ وہ انصاف کی فراہمی کے لیے میں آ گیا تھا. جج صاحب کو انصاف کسی ٹائم بھی اس کے مائنڈ میں آ سکتا ہے کہ بھئی انصاف روک گیا، جاؤں انصاف دے کے آؤں. ہاں تو نہیں تو وہ کہاں گئے ہیں چھٹیوں پہ، پتہ ہے کچھ؟ نہیں، یہ نہیں پتہ، لیکن وہ چھٹیوں پہ چلے گئے. ہاں، اس کا ہم نے اے آئی میں تجزیہ بھی کیا تھا تو اس کے اندر بہت اے آئی نے کہا تھا کہ بہت جذباتی، غسیلا اور بے ربط سا آرڈر ہے. اینی وے، تو طیب یہ جو ظاہر ہے ساری صورتحال اسی طرح سے چل رہی ہے. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر معاملات ہیں، بالکل، تو اب کیا ہوگا؟ مطلب ایک کافی دوسرا ایک اور بھی بہت ہے، بڑے سزاؤں کا موسم بھی چل رہا ہے نا آج کل. بالکل بالکل، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے سزائیں ہو رہی ہیں، اور آج بھی 26 نومبر والا آرڈر جاری ہوا. آج بھی وہ جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے عمر ایوب اور اعظم سواتی ان کو تو جو ہے وہ استثناء مل گیا ہے. لیکن یاسمین راشد صاحبہ والا ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے جو اے ٹی سی لاہور کی، اور علی امین گنڈا پور کا بھی دوبارہ کافی کچھ چل رہا ہے اس میں. تو بات ظاہر ہے کہ اب ان فیصلوں کے خلاف گو کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ وچ ہنٹنگ ہے، یہ وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے اور یہ سارے اس طرح کے معاملات ہیں. تو طیب سلمان اور قاسم امریکہ میں رچرڈ گرنیل کے مہمان ہیں. ہاں، وہ مہمان ہیں اور وہاں پہ ماشاءاللہ وہ ضیافت بھی ایک تناول فرما رہے تھے. اچھا، کیا ہوا اس میں؟ وہ پبلک ڈیبیٹ پاکستان کے جو سوشل میڈیا صارفین ہیں ان میں وہ ڈیبیٹ بڑی اہم ہو گئی. تو اس میں کیا کوئی اسپیسیفک واقعہ ہوا؟ کیا ہوا؟ میں نے آج سوشل میڈیا دیکھا نہیں ہے. اسپیسیفک واقعہ یہ ہوا کہ قاسم اور سلمان اور وہ جو کھانا کھا رہے تھے تو وہ پلیٹس اور اس میں جو کھانا تھا پھر کوئی گوشت رکھا ہوا تھا، کوئی پنک کلر کا گوشت تھا، گلابی پنکش ٹائپ اس کا تھا. اچھا. تو وہ لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف والے کچھ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے یہ گائے کا گوشت ہے، کوئی کہتے ہیں اونٹ کا گوشت ہے. تو بس پھر انہی میں سے کسی نے جو ہے نا وہ یہ بھی کہا
کہ اس گروپ سے وہ جو آج کل یہ بہت چل رہا ہے، گروپ بہت بیزی کیا ہوا ہے پاکستانیوں نے کہ بتائیں کہ یہ کیا ہاں گروپ یہ کیا ہے، گروپ وہ کیا ہے. تو انہوں نے وہ تصویر ڈالی اور صابر شاکر ایک صارف ہیں پی ٹی آئی سے بھی، ان کا وہ ہے انفلوئنسر بھی ہیں، تو ان کا ایک اکاؤنٹ یا ان سے منسلک گوہر بٹ ہے نا جو لاہور کے ہمارے دوست ہیں جی، اپنا یوٹیوب پہ پروگرام بھی کرتے ہیں سیاستہ کے نام سے، تو وہ ان کو صابر شاپر کہتے ہیں. صابر شاپر نام بگاڑتے ہیں. چلو گوہر بٹ صاحب ایسا نہ کیا کریں. ان کا دعویٰ تھا یہ کہ جو ہے نا وہ اونٹ کا گوشت ہے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ تصویر زوم کر کے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کس کا گوشت ہے. تو گروک نے یا اس اے آئی نے اس نے اس تصویر کو زوم کیا اور زوم کرنے کے بعد کہا کہ یہ جو کلر اور یہ چیزیں بتا رہی ہیں اور اس کے بعد جو چربی اور وہ جو انہوں نے اپنا انالیسس کیا، اس نے کہا یہ سور کا جو ہے نا وہ گوشت ہے. اچھا ہاں انہوں نے کہا یہ سور کا گوشت ہے. گروک نہیں ہے گروک نے کہا انہوں نے پھر انہوں نے کہا اچھا وہ پھر یہ بھی تھا کہ پھر اس نے یہ بھی لکھ دیا کہ وہ صابر شاکر کہتے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، آپ دوبارہ چیک کریں، یہ تو مسلمان ہے. تو پھر اس نے کہا کہ مسلمان تو سور کا گوشت نہیں کھاتے، حرام ہے، لیکن یہ جو ہے جو ان کی پلیٹ میں پڑا جو کھا رہے ہیں یہ سور کا ہی گوشت ہے. اس نے کہا نہیں اونٹ کا بھی ہو سکتا. نے کہا نہیں تو وہ ریچرڈ گرنیل کھا رہا ہوگا نا. تو ریچرڈ گرنیل دیکھیں اگر وہ آپ اس کے مہمان ہیں، اس نے کس تھالی کے اندر کون سا پلیٹ رکھا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے وہ نہ کھاتے ہوں. قاسم کے سامنے وہ تھالی قاسم کے سامنے تھی، کھا بھی رہے ہیں، تو ویڈیو بھی ہے، وہ ایسے وہ جو ہوتا ہے فوک کے ساتھ وہ پورک کھا رہے تھے. گوشت وہ مبینہ گوشت جس کے بارے میں گروپ کا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ چیز ہے. اب اس میں میں آپ کو بتاؤں اصل معاملہ یہ ہے کہ صابر شاکر صاحب کو جو ہے یہ کیا سوجی کے گروپ کے پاس چلے گئے ہو. یہ صابر شاکر صاحب تو بڑے سر ان کے اس کے علاوہ اے آئی سمپتائزر ہیں. ہاں بالکل. اس کے علاوہ اے آئی کے علاوہ بھی آپ جیسے مجھ جیسے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہچان رکھتے ہیں چیزوں کی. ٹھیک ہے. خاص کر ہمارے وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ویسٹرن کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور وہ تو چیز کو دیکھ کے ہی پہچان لیتے ہیں نا. تو ان میں سے یہ چیزیں پہلے ڈیبیٹ چل چکی تھی کہ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ وہ جو میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں نا، وہ یہ چیزیں چل رہی تھی. بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ غلط ہیں. وہی یہ غلط ہے. یہ کاٹا جائے گا. چلو یہ بے شک کاٹ دے، یہ کاٹ دے، لیکن وہ تصور یہ تھا سوشل میڈیا پہ. آپ اس بات کو چھوڑ دیں نا، یہ ویسے غیر اخلاقی. ہاں ڈیبیٹ یہ چل رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسی اخلاقی اقدار کے چکر کے اندر ایک میرے پاس ویڈیو ہے بڑی، میں ابھی تک سوچ رہا ہوں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں یا نہ کروں. اس میں سے گانا سنا دیں ملنگ سجنا والا بس. اچھا خیر وہ جو چیزیں وہ سوشل میڈیا پہ یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ یہ گوشت سور کا ہے یا گائے کا ہے یا اونٹ کا ہے یہ وہ، تو وہ پھر صابر شاکر کو مجبوراً گروپ کے پاس جانا پڑا کہ آپ بتائیں. تو اس نے کہا کہ یہ مطلب گروپ نے جو ہے وہ تصدیق کی، صابر شاکر صاحب جو ہیں ان کو جواب دے دیا. اچھا پھر اس کے بعد ان کی تشفی ہو گئی، بہترین ہو گئی. اچھا اس میں ایک کمنٹ اور بھی کرنا چاہوں گا. یہ جو سینیٹر ہیں جن سے عمران خان کے اپنے پاس رکھیں، یہ ڈنڈا نہیں ہے مائک ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا ہے. جی یہ میرے پاس ہے. عمران خان کے دو بیٹوں نے ملاقات کی، تو اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹویٹ کی. کس نے؟ جو گرنے کیا نام، ریچرڈ گرنیل وہی ہے نا، یاد ہے جنہوں نے فری عمران خان والی کیمپین سٹارٹ کی تھی. پھر وہ اپنی ساری ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی انہوں نے، اور پھر اور بھی بہت ساری باتیں. پھر وہ ریچرڈ گرنیل کا اپنا کردار جو ہے وہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا. جی تو اس پہ جناب ان کا اسٹیٹمنٹ یہ جو انہوں نے ٹویٹر پہ لکھا، انہوں نے یہ کہا جی کہ دنیا میں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، خیر مطلب آپ کے اوپر کوئی بہت زیادہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کا کوئی صورتحال کا سامنا آپ کو نہیں ہے. تو اس کو پھر پی ٹی آئی کے سارے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ جو عمران خان کے بیٹے جو مدعا لے کر گئے تھے، تو وہ پہلی ہی نشست میں شاید ناکام ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا ہے، مطلب امپریشن اس سے یہ لیا کہ جی سیاستدانوں کے اوپر مقدمات بنتے رہتے ہیں،
تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. تو یہ اس طرح کا تبصرے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. دیکھیں نا ابھی تو اب خود امریکہ کے اندر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو ہے مقدمات بنے ہوئے ہیں. بالکل. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے اوباما جو ہیں جو ایکس پریزیڈنٹ ہے ان کے حوالے سے جو ہے پھر انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک وہ ویڈیو بھی شیئر کی جس کے اندر اوباما کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا اور ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھا یوں دیکھے. تو یہ ساری چیزیں یہ چلتی ہیں. لیکن اس میں دیکھیے صاحب ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم پاکستانیوں کو جو عام فہم ہماری عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسے اتفاقیاً نہیں ہو جاتی. کہیں نہ کہیں ڈیپ تھاٹس شامل ہوتی ہیں, ایک پروسیس شامل ہوتا ہے, ایک اسٹریٹجی شامل ہوتی ہے. اب جو کچھ قاسم اور سلیمان کی اماں نے جمیمہ گولڈ سمتھ نے یہ پوری ارینجمنٹ کر کے دی نا کہ انہوں نے اپنا ویسٹرن انفلوئنس استعمال کیا, امریکن کوریڈور آف پاور میں ان کی انٹری کرائی اور وہاں کے تھنک ٹینکس, وہاں کے جو لابسٹ ہیں ان سے ملاقاتیں, میٹنگز, یہ ایسے تو نہیں ہو رہا نا بھئی. وہ ان کے بچے ہیں, وہ ان کی ایکس وائف ہے, آپ جو مرضی کہیں ان کے والد تو ہیں نا بالکل قاسم, تو ان کا جو ہے اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا, جو اپنا انفلوئنس ہے اس کو استعمال کرنا بالکل ڈپلومیٹکلی یا جہاں جہاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ آواز سنی جا سکتی ہے. اچھا ٹائم آف اسرائیل, اس میں کیا غلط ہے؟ یہ جو پوری سینیریو ہے, اب اس سینیریو کے کچھ صارفین سوشل میڈیا کے اور مجھ جیسے کچھ لوگ جو شاید ڈیپ تھاٹس جن کی ہیں یا جو سمجھ پا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قاسم اور سلیمان امریکہ کے اندر گئے ہوئے ہیں اور وہ یہ لابنگ کر رہے ہیں اور وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے والد کو فری کرواتے ہیں اور وہ پھر پاور میں آتے ہیں یا آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں پاور میں, تو آپ کو پتہ ہے اس ٹائم سب سے بڑا جو ایشو چل رہا ہے ہمارے مسلم ورلڈ کے ساتھ اسپیشلی ریلیٹڈ وہ ابراہم اکارڈ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلق کو جو ہے وہ نارملائز کر دیں گے. اچھا وہ ٹائمز آف اسرائیل کا آرٹیکل بھی تھا نا یہ تو اب میں اس کو جو ڈاٹ کنیکٹ کر رہا ہوں, ڈاٹ یہ ہے کہ جب میں نے یہ تھاٹس دیکھی لوگ ڈسکس بھی کر رہے تھے اور میں نے بھی سوچا میں نے پھر میرے ذہن میں ایک چیز کلک کی کہ ٹائم آف اسرائیل نے بھی اسی طرح کی سٹوری چھاپی تھی. تو میں پھر وہ لنک, آپ نے بھی پوری سٹوری پڑھی ہے, 4 ستمبر 2024 کو ٹائم آف اسرائیل نے جو ہے یہ اس پہ آرٹیکل لکھا اور انلکلی علیہ کے طور کے اوپر کہ انلائکلی علیہ کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان اور اسرائیل کے ریلیشن کو شیپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو شیپ کر سکتے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ چیز واضح طور کے اوپر لکھی کہ خان صاحب جو ہے وہ زیک گولڈ سمتھ جو ہے اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ اسرائیل کو کوئی پیغام پہنچا چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ نہیں, وہ اس طرح سے نہیں لکھا ہے انہوں نے طیب صاحب. یہ اس کا آخر میں پڑھے نا آپ, اس میں لکھا ہوگا کہ بھائی اسرائیل کو اور نہیں, وہ اسکرین شاٹ ہم لگا دیں گے اس کے اوپر کہ ایوری ایفرٹ کرنی چاہیے خان کو فری کرنے میں. An unlikely ally, how Imran Khan could shape Israeli-Pakistani relations. یہ سپٹمبر 4 2024 کا جو ہے یہ ہے شروع ہوا. یہ آذربائیجانی ایک لڑکی ہے جو یہ اس کا بلاگ ہے, ہاں یہ اس کا بلاگ ہے ٹائمز آف اسرائیل کے اوپر. وہ ایسے تو پھر نہیں چھاپتے نا, صاف ظاہر ہے یہ ان کی نہیں, لیکن وہ ٹھیک ہے, وہ اس کے اندر دیکھیں اس آرٹیکل کے اندر یہ جو آرٹیکل لکھنے والی خاتون ہے یہ اپنا ایک انالیسس دے رہی ہیں کہ عمران خان کیونکہ کافی پاکستانی عوام کے اندر ان کی حمایت ہے اور وہ اگر پرائم منسٹر بنتے ہیں, وہ دوبارہ بنائے جاتے ہیں, تو وہ انفلوئنس کیونکہ جمائمہ گولڈس میں زیک کی کیمپین چلائی تھی اور یہ سارے وہ چیزیں ہیں, بالکل اس کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل اور اس کے دوستوں کو چاہیے کہ وہ عمران خان کو واپس پاور کے اندر لے کے آئیں, تو وہ شاید اسرائیل پاکستان ریلیشن شپ کے اندر اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا ایک اپنا تھیسس یا انالیسس ہے, یہ ان کا انالیسس ہے. ایسا ہو سکتا ہے, ایسا مطلب ہوتا ہے نا کہ یار یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا, یہ کر لو تو وہ ہو جائے گا, تو لوگ لکھتے ہیں. اس کا اپنا ایک یہ بلاگ ہے جو اسرائیل ٹائمز آف اسرائیل پہ ہے, تو اس کو جمیمہ گولڈ سمتھ جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرا رہی ہے. ابھی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ قاسم اور سلیمان وہاں پہ اس لابنگ میں ہیں کہ اگر ہمارے باپ کو آپ نے رہا کرایا تو ابراہم اکارڈ جو ہے
اس کی طرف ہم پیش قدمی کریں گے اور پاکستان اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ نارملائز ہوں گے کہ آپ خان کو رہا کریں. چلیں یہ آپ کا انالیسس ہے. اچھا چلو یہ تو میرا انالیسس ہے. یہ اب آپ کا انالیسس ہے نا, اچھا آپ کا تجزیہ, یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر یہ ہائپوتھیٹیکل. میں تو بھی مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریکارڈ پڑا ہوا ہے کہ اسرائیل اور انڈیا کا فنڈنگ ہے اس کے پیچھے, تو وہ اس کو بھی تو ہم پھر نل اینڈ وائڈ نہیں کر سکتے نا. وہاں پہ اگر انڈیویجولز جو ہیں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے تو اس میں کیا ہے؟ تو اب اسٹیٹ تو نہیں کرے گی کہ انڈیویجول کے تھرو ہی کرے گی. UAE سے ویٹن کرکٹ بل انہوں نے بھی کئی $ملین جو ہیں وہ اس کے اندر انویسٹ کیے ہوئے ہیں. اب ایسے تو نہیں کرتے کوئی آپ کو بھیج دے, مجھے بھیج دے, ہمیں تو کوئی نہیں بھیجتا, ایویں کو بھیجے جا رہے ہیں جو جس کے پراکسی ہے نا بابا. آپ کسی کی پراکسی بنو گے تو وہ آپ کا ماسٹر ہوگا تو وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا نا ہر جگہ پہ. تو یہ عمران خان جو ہے یہ مودی کی اور نیتنیاہو کی, لیکن یہ سارے اس وقت کے ہیں جب جنرل باجوہ, جنرل فیض اور ان سے پہلے کی استعمال ہوئے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پروٹیکشن تھی ان کو. سر یہ جو میں اب آپ کو گولڈ سمتھ خان کے برطانیہ کے ہے نا, اینگلو امریکن جیوز, یہ ایک لنک ہے ورلڈ وائڈ. اینگلو امریکن جیوز وہ پاکستان میں ہمیشہ وقار فرما رہا ہے یہ لنک بڑے عرصے سے, اور انہوں نے یہ اس پراکسی کو جنا ہے, اس پیدا کیا ہے پاکستان میں, انسٹال کیا ہے, اور وہی اب اس کو دوبارہ بھی اس کی ایفرٹس ہے. آپریشن گولڈ سمتھ عوام نہیں کہتی ہے پاکستان پہ آپریشن گولڈ سمتھ کا اطلاق ہوا ہے, تو ہماری جو پہلی لیڈرشپ ہے ان کو بھی ہٹانے میں ان کا کردار ہے. وہ اتنے پاورفل ہے کہ جب وہ بڑے بڑے لیڈروں کو جو ہے وہ ریجیم چینج کرا سکتے ہیں, تخت سے ہٹوا سکتے ہیں, تو وہ عمران خان کو بھی تو پھر انسٹال کر سکتے ہیں, چاہے اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس ٹائم استعمال ہو گئی ہو, پھر اسٹیبلشمنٹ تو اب کفر ہے پہ. چلیں طیب صاحب, آپ کی یہ بات, یہ آپ کا انالیسس ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں اگر ہم عمران خان صاحب کی سیاست کو بھی دیکھیں تو مجھے بڑے اچھی طرح سے یاد ہے امریکی غلامی نامنظور, حقیقی آزادی اور نہ جانے کیا کیا کچھ کی کیمپین جو ہے وہ چلتی رہی. ایبسلیوٹلی ناٹ. اور عمران خان یہی کہتے رہے کہ جناب ان کی رجیم چینج آپریشن جو ہے امریکہ نے کروایا ہے, اور امریکہ پہ کبھی پھر جناب باجوہ پہ, پھر ہوتی وہ محسن نقوی تک جو ہے وہ ان کی حکومت گرانے کی بات جو ہے نا وہاں تک پہنچ گئی تھی. تو یہ سلوگنز تو ہوتے رہتے ہیں. اب وہ انہوں نے جو حقیقی آزادی کے سلوگن لگائے ہوئے تھے, حقیقی آزادی, امریکہ کی غلامی نامنظور, اب غلامی نامنظور, یہ ساری چیزیں بالکل آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سلمان اور قاسم بذریعہ رچرڈ گرنیل وہاں پہ جو خبریں سوشل میڈیا پہ گردش کری ہیں وہ ہے, اور پھر علیمہ خان نے کہا کہ وہ بیٹے آئیں گے اور جو تحریک انصاف کی جو موومنٹ ہے اس کے اندر وہ شاید حصہ لیں گے عمران خان کو رہائی کے حوالے سے. تو دیکھتے ہیں کہ جناب یہ سارے کنٹراڈکشن, تضادات جو ہیں یہ کس سمت میں بیٹھتے ہیں. اور دوسری طرف بلاسفیمی گینگ والا معاملہ انتہائی اہم ہے, اور اس پہ ہو کہ ابھی یہ معاملہ ہوا ہے کہ کمیشن کے حوالے سے وہ معاملہ, لیکن اس کو ایسا نہیں چھوڑنا چاہیے کسی بھی حوالے سے, کیونکہ اس طرح کے گینگز جو ہیں وہ کام نہیں کرتے رہنے چاہیے. شرائع دستور سے ایکویس لائف سے اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.